بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستوں، خانہ کعبہ کی اہمیت ایک مسلمان کے لیے کیا ہے یہ تو ہر کوئی جانتا ہے، لیکن خانہ کعبہ کی تعمیر کب ہوئی اور کس کس نے کی، خانہ کعبہ کی تاریخ کیا ہے، یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ حالانکہ ہر مسلمان کو خانہ کعبہ سے جڑی تاریخ کا علم ہونا چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خانہ کعبہ کی تاریخ بتائیں گے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور کی تعمیر کا ذکر بھی کیا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آسمانوں کا خانہ کعبہ کون سا ہے جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں۔ ویڈیو انتہائی اہمیت کی ویڈیو ہے، ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا ہے اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، لیکن اس حوالے سے زیادہ تفصیل تاریخ میں موجود نہیں ہے۔ بس اتنا تعجب ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ البتہ تاریخی روایت یہ بتاتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد خانہ کعبہ کا کوئی ولی نہ تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آمد سے قبل مکہ مکرمہ بالکل غیر آباد چٹیل میدان تھا۔ یہاں آبادی کا نام و نشان نہ تھا۔ خانہ کعبہ کی بنیاد کے نشان پت کی باقی بھی نہ رہی تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے پیارے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں آباد کریں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم دیا۔ حکم خداوندی کے تحت اپنے ننھے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو ان کی والدہ ماجدہ ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ اس جگہ لا کر چھوڑ دیا جہاں آج مکہ مکرمہ شہر آباد ہے۔ اس وقت اس ویران جگہ پر کسی قسم کی زندگی کا کوئی سامان موجود نہیں تھا۔ دور دور تک نہ تو کوئی انسان دکھائی دیتا تھا اور نہ ہی کہیں پانی موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کے پاس کھجور کا ایک تھیلا اور پانی کا ایک مشکیزہ چھوڑ گئے تھے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اس مشکیزے سے پانی پیتی رہیں اور اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہیں۔ پھر جب مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا اور ماں بیٹا پیاس کی شدت سے پریشان ہوئے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتی ہوئی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتی رہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے قریب ایک چشمہ نمودار فرما دیا۔ حضرت ہاجرہ نے اس پانی سے اپنی اور اپنے بچے کی پیاس بجھائی اور پھر انہوں نے اس کے گرد باندھ دیا۔ اس کے بعد دونوں ماں بیٹا وہاں زندگی بسر کرنے لگے۔ تو سو کہا جاتا ہے کہ اس وقت مکہ مکرمہ اگرچہ غیر آباد تھا، مگر اس کے گرد نواح میں جرح اور عمالقہ کے قبائل کے ذرہ سے کچھ لوگوں کا ادھر سے گزر ہوا۔ انہوں نے جب دور سے ایک پرندے کو منڈلاتا ہوا دیکھا تو آپس میں کہنے لگے، یہ پرندہ ضرور پانی کا چکر لگا رہا ہے۔ ان کے لیے یہ حیران کن بات تھی، کیونکہ اس وادی کے واقف تھے اور اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اس جگہ پانی موجود نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اپنے 2 آدمی تصدیق کے لیے بھیجا۔ واپس آ کر ان آدمیوں نے پانی کی موجودگی کی خبر دی۔ چنانچہ ان لوگوں نے وہاں آ کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس جگہ سکون اختیار کرنے کی اجازت مانگی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اجازت دی، مگر یہ شرط بھی رکھ دی کہ پانی ملکیت پر ان لوگوں کا کوئی حق نہ ہوگا۔ ان لوگوں نے یہ شرط مان لی اور عرب نے اہل خانہ کو لا کر یہاں آباد ہو گئے۔ اس طرح سے یہاں بھی گھر بنا دیے گئے۔ پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو انہوں نے قبیلہ جرح کی ایک عورت سے نکاح کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وقت وقت پر اپنے بیٹے سے ملنے آتے تھے۔ روایت بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ آتے تو قیام نہ کرتے، مگر تیسری بار پھر تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ تعمیر کعبہ کریں۔ پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو درخت کے سائے تلے زمزم کے پاس بیٹھا پایا۔ آپ تیر بنا رہے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا تو کھڑے ہو گئے۔ باپ بیٹے بغل گر ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بولے، تو عطا کیجیے۔ فرمایا، کیا تو میری مدد کرے گا؟ کہا، کیوں نہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں ایک گھر بناؤں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام
پتھر لاتے جاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بناتے جاتے تھے۔ جب تعمیر ذرا بلند ہو گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر اٹھا کر لائے تاکہ آپ اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کریں۔ یہی مقام ابراہیم ہے۔ دونوں باپ بیٹے دعا کرتے جاتے تھے کہ اے پروردگار ہم سے قبول فرما، تو سننے والا جاننے والا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ انہوں نے اس گھر کی تعمیر نہ مٹی سے کی نہ چونے سے، بلکہ پتھر پر پتھر رکھتے چلے گئے، نہ اس کی چھت بنائی۔ بعد ازاں مختلف ایام میں بیت اللہ کی تعمیر ہوتی رہی، حتیٰ کہ قریش نے بھی اس کی تعمیر کی، جس کی تذکرہ آگے آ کر آئے گا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 20 سال تھی۔ بعض مورخین نے کچھ زیادہ بھی بتائی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حجر کو بیت اللہ کے پہلو میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بکریوں کا باڑا بنایا تھا اور اس پر پیلو کی چھت تھی۔ دوستوں روایت بتاتی ہے کہ پہلے بیت اللہ کی جگہ ایک سرخ ٹیلا تھا جسے اکثر سیلاب ادھر سے ادھر کاٹتا رہتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر خانہ کعبہ سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک ایسے پتھر کا مطالبہ کیا جسے بطور علامت کے رکھ سکے تاکہ وہ آغاز طواف کے لیے بطور نشانی کے استعمال ہو سکے۔ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس پتھر کو ابو قبیس پہاڑ سے لائے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اسے اس مقام پر رکھ دیا جہاں وہ اب قائم ہے۔ روایت ہے کہ وہ بہت زیادہ روشن تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تمام مقام دکھائے، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں کو حج کے لیے پکارے، اعلان کر دیجئے لوگوں کو حج کے لیے وہاں آئیں، پیدل اور دھیلی اونٹنی پہنچ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ پکاریں، یہ ہم آپ کی پکار کو لوگوں تک پہنچا دیں گے۔ تفسیر جلالی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابو قبس پہاڑ پر چڑھ کر پکارا، اے لوگوں اللہ تعالیٰ نے ایک گھر بنایا ہے اور تم پر حج فرض کیا ہے، لہٰذا تم اپنے پروردگار کو لبیک کہو۔ اپنے داہنے بائیں شمال اور جنوب میں منہ کر کے آواز دی اور لوگوں نے لبیک کہی، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر سال حج کے لیے آیا کرتے تھے۔ بعد آج تمام انبیاء اور ان کی امت حج کے لیے آتے رہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیادہ پا حج کے لیے، روایت ہے کہ 75 انبیاء نے حج کیا اور مینا میں نماز ادا کی۔ دوستوں یاد رہے کہ بیت اللہ کا طواف مسلمانوں کے لیے ایک عظیم عبادت ہے۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس گھر پر ہر دن رات میں 20 رحمت نازل فرماتے ہیں، 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نمازوں کے لیے اور 20 دیکھنے والوں کے لیے۔ اسی طرح حضرت حسن بن عطیہ نے فرمایا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس قول میں غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ سب رحمت طواف کرنے والوں کے لیے ہے، کیونکہ وہ طواف بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور کعبہ کی طرف دیکھتا بھی ہے۔ دوستوں کسی نے کیا ہی اچھا کہا ہے، خانہ کعبہ میں طرح طرح کی فضیلت ہیں، گھر والا ہی انہیں جانتا ہے۔ جو کوئی یہاں اپنی خطاؤں سے ڈر کر آیا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ دوستوں یہ تھا تذکرہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، جس کو لوگ پہلی تعمیر سمجھتے ہیں، لیکن یہ پہلی تعمیر نہیں بلکہ اس سے پہلے فرشتوں نے اور حضرت آدم علیہ السلام نے بھی خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے، جس کا تذکرہ بعض روایت میں موجود ہے۔ خانہ کعبہ کی تاریخ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے بعد جس تعمیر کو زیادہ اہمیت ہے وہ قریش کے دور کی تعمیر ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی تھی۔ دوستوں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر جو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہوئی، اس کے بعد خانہ کعبہ کی حاکم کس کس کے پاس رہی، لیکن پہلے تذکرہ کرتے ہیں قریش کے دور میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا۔ دوستوں روایت کے مطابق آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر 35 سال ہوئی تو مکہ میں زبردست سیلاب آیا۔ قریش نے سیلاب سے محفوظ رہنے کے لیے ایک بند بنا رکھا تھا، مگر یہ سیلاب اس قدر زبردست تھا کہ بند توڑ کر کعبے میں داخل ہو گیا۔ پانی کے زبردست ریلے اور پانی کے اندر جمع ہونے کی وجہ سے کعبے کی دیواروں میں شگا پڑ گئی۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ یہ دیواریں الگ
آگ لگ جانے کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھی، اور یہ واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ ایک مرتبہ کوئی عورت کعبے کو دھونی دے رہی تھی۔ اس آگ میں سے ایک چنگاری اڑ کر کعبے کے پردوں تک پہنچ گئی، اس سے پردوں کو آگ لگ گئی اور دیواروں تک جل گئی۔ اس طرح دیواریں بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ سیلاب نے ان کمزور دیواروں میں سگاؤ کر دیے، یعنی کہ جگہ بنا دی، اور انہی جگہوں کو وجہ سے قریش نے یہ محسوس کیا کہ خانہ کعبہ کی نئے سرے سے تعمیر ہونی چاہیے۔ اس تعمیر کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ کو خانہ کعبہ کے خزانے کے بارے میں ایک روایت بتاتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ لوگ کعبے کے لیے نذرانہ وغیرہ لاتے تھے۔ یہ نذرانہ کپڑے اور خوشبوؤں وغیرہ سے ہوتی تھی۔ کعبے کے اندر جو کنواں تھا یہ سب نذرانوں سے بھرا ہوا تھا، اس میں ڈال دیے جاتے تھے۔ کنواں اندرونی حصے میں دائیں طرف تھا، اس کو کعبے کا خزانہ کہا جاتا تھا۔ کعبے کے خزانے کو ایک مرتبہ ایک چور نے چرانے کی کوشش کی، چور کنویں میں ہی مر گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے ایک سانپ کو مقرر کر دیا۔ یہ سانپ کنویں کی منڈیر پر بیٹھا رہتا تھا، کسی کو خزانے کے نزدیک نہیں آنے دیتا تھا۔ قریش بھی اس سے خوف زدہ رہتے تھے۔ اب جب کہ کعبے کی دیواروں میں جگہ پڑ گئی اور نئے سرے سے اس کی تعمیر کرنے کا مسئلہ پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کو بھیج دیا، وہ اس سانپ کو اٹھا لے گیا۔ یہ دیکھ کر قریش کے لوگ بہت خوش ہوئے۔ اب انہوں نے ایک نئے سرے سے کعبے کی تعمیر کا فیصلہ کر لیا اور پروگرام بنایا کہ بنیادی مضبوط بنا کر دیواروں کو زیادہ اونچا اٹھایا جائے۔ اس طرح دیواروں کو بھی اونچا کر دیا جائے تاکہ کعبے میں کوئی داخل نہ ہو سکے، صرف وہی شخص داخل ہو جس سے وہ اجازت دیں۔ اب انہوں نے پتھر جمع کیے، ہر قبیلے اپنے حصے کے پتھر الگ جمع کر رہا تھا۔ چندہ بھی جمع کیا گیا۔ چندے میں انہوں نے پاک کمائی کی، ناپاک کمائی نہیں لی۔ مثلاً طوائف کی آمدنی، سود کی کمائی، دوسروں کا مال غصب کر کے حاصل کی گئی دولت چندے میں نہیں دی، اور پاک کمائی انہوں نے بلا وجہ نہیں دی۔ دوستوں کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ واقعہ تھا جس سے وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اس کام میں صرف پاک کمائی لگائی جائے گی۔ وہ واقعہ یوں تھا، ایک قریش سردار ابو وہاب عمر بن عابد نے جب یہ کام شروع کرنے کے لیے ایک پتھر اٹھایا تو پتھر اس کے ہاتھ سے نکل کر پھر اسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں سے اسے اٹھایا گیا تھا۔ اس پر قریشی حیران ہو گئے اور پریشان ہوئے۔ آخر خود وہاب کھڑا ہوا اور بولا، اے گروہ قریش کے کعبے کے بنیادی میں سوائے پاک مال کے کوئی دوسرا مال شامل مت کرنا۔ بیت اللہ کی تعمیر میں کسی بدک عورت کی کمائی، سود کی کمائی یا زبردستی حاصل کی گئی دولت ہرگز شامل نہ ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا معمول تھا اور اپنی قوم میں ایک شریف آدمی تھا۔ روایت بتاتی ہے کہ جب قریش کے لوگ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے پتھر ڈھو رہے تھے تو ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی پتھر ڈھونے میں شریک تھے۔ آپ پتھر اپنی گردن پر رکھ کر لاتے تھے۔ تعمیر شروع کرنے سے پہلے قریش کے لوگوں نے خوف محسوس کیا کہ دیواریں گرنے سے کہیں ان پر کوئی مصیبت نازل نہ ہو جائے۔ آخر ایک سردار ولید بن مغرہ نے کہا، کعبہ کی دیواریں گرانے سے تمہارا ارادہ اسلام اور مرمت کا ہے، یہ اس کو خراب کرنے کا جواب نہیں ہے۔ جواب میں لوگوں نے کہا، ظاہر ہے ہم تو مرمت اور اسلام چاہتے ہیں، اصلاح چاہتے ہیں۔ یہ سن کر ولید نے کہا، تب پھر سمجھ لو اللہ تعالیٰ نے اصلاح کرنے والوں کو برباد نہیں کرتا۔ پھر ولید ہی نے گرنے کے کام کی ابتدا کی، لیکن اس نے بھی صرف ایک ہی حصہ گرایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان پر کوئی تباہی و عذاب نہیں آئے گا۔ اور رات خیریت سے گزر گئی۔ تب دوسرے دن سب لوگ اس کے ساتھ شریک ہوئے اور پوری عمارت گرا دی، یہاں تک کہ اس کی بنیاد تک پہنچ گئے۔ یہ بنیاد ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کی رکھی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیاد میں سبز رنگ کے پتھر رکھے تھے، یہ اونٹ کی کوہان کی طرح تھے اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کے لیے ان کو توڑنا بہت مشکل کام تھا۔ ثابت ہوا دوستوں، روایت میں آتا ہے کہ دائیں کونے کے نیچے سے قریش کو ایک تحریر ملی۔ وہ تحریر سریانی زبان میں لکھی ہوئی تھی، انہیں سریانی زبان نہیں آتی تھی۔ آخر ایک یہودی کو تلاش کر کے لایا گیا، اس نے تحریر پڑھ کر انہیں سنائی۔ تحریر میں یہ لکھا تھا، میں اللہ ہوں، مکہ کا مالک
جس کو میں نے اس دن کے لیے پیدا کیا ہے جس دن میں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، جس دن میں نے سورج اور چاند کو بنائے، میں نے اس کو یعنی مکہ کو 7 فرشتوں کے ذریعے گھیر دیا ہے۔ اس کی عظمت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے دونوں طرف پہاڑ موجود ہیں۔ ان پہاڑوں سے مراد ایک تو ابو قیس پہاڑ ہے جو صفا پہاڑی کے سامنے ہے، اور دوسرا قیقان پہاڑ ہے جو کہ مکہ کے قریب اور جس کا رخ ابو قبیس کے پہاڑ کی طرف ہے۔ اور یہ شہر اپنوں کے لیے پانی اور دودھ کے لیے لحاظ سے بہت بابرکت اللہ تعالیٰ کا محترم اور معزز شہر ہے۔ اس کا رزق 3 راستوں میں سے آتا ہے۔ یہاں 3 راستوں سے مراد قریش کے 3 تجارتی راستے ہیں۔ ان راستوں سے قافلے آتے جاتے۔ تیسری تحریر اس سے کچھ فاصلے سے ملی، اس میں لکھا تھا جو بھلائی بوئے گا لوگ اس پر رس کریں گے، یعنی اس جیسا بننے کی کوشش کریں گے، اور جو شخص رسوائی کرے گا وہ رسوائی اور ندامت پائے گا۔ تو تم برائی کر کے بھلائی کی آس لگاتے ہو، ہاں ایسا ہی ہو جیسے کہ ٹیکر یعنی کانٹے دار درخت میں کوئی انگور تلاش کرے۔ دوستوں کہتے ہیں کہ یہ تحریر کعبے کے اندر پتھر پر کھدی ہوئی ملی تھی۔ کعبے کی تعمیر کے سلسلے میں قریش کو پتھروں کے علاوہ لکڑی بھی ضرورت تھی۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اس طرح سے کعبے کی بنیاد آخری مرتبہ ہوئی تھی۔ اور کچھ جانکاری کے لیے پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، اور اسی طرح کے اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔